تحریک انصاف کا اسلام آباد ڈی چوک پر احتجاج کا اعلان۔ وفاقی دارالحکومت کے داخلی اور خارجی راستوں کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا۔ راولپنڈی میں پولیس کی معاونت کے لیے رینجرز کی 4 کمپنیاں طلب۔ لاہور کے خارجی راستے بند کر دیے گئے۔ لاہور اسلام آباد موٹر وے مکمل بند۔ M4 کو بھی 4 مقامات سے بند کر دیا گیا۔ GT روڈ پر بھی مختلف مقامات پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں۔ لاہور، راولپنڈی، اٹک اور سرگودا میں دفعہ 144 نافذ۔ ہر قسم کے سیاسی اجتماعات، دھرنے، جلسے، مظاہرے، احتجاج اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی عائد۔ جڑواں شہروں میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد۔ راولپنڈی میں میٹرو بس سروس معطل۔ جڑواں شہروں میں آج نجی تعلیمی ادارے بھی بند۔ پولیس نے ڈی چوک سے 3 شہریوں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ہونے والوں میں 2 شہری اور 1 تحریک انصاف کا کارکن شامل۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی قیادت میں قافلہ موٹر وے ٹول پلازا سے روانہ۔ قافلے میں ڈی آئی خان اور پشاور سے کارکنوں کی بڑی تعداد شامل۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی قیادت میں قافلہ ثوابی انٹرچینج پہنچے گا۔ ثوابی میں سوات، دیر، چترال، مردان اور دیگر اضلاع کے قافلے علی امین کے ساتھ شامل ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کہتے ہیں، آئین کے تحفظ اور حقیقی آزادی کے لیے سب نے نکلنا ہے۔ جب تک بانی پی ٹی آئی کا حکم نہیں ہوگا آگے بڑھتے جائیں گے۔ ہماری منزل ڈی چوک ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا ہر صورت ڈی چوک پہنچنے کا اعلان۔ کہا، مریم نواز اور شہباز شریف سمیت فارم 47 کی حکومت ہمارا راستہ نہیں روک سکتی۔ پی ٹی آئی لیڈرشپ اور کارکنان کو اٹھایا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں درج مقدمات۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی پشاور ہائی کورٹ میں 25 اکتوبر تک راہداری ضمانت منظور۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اشتیاق ابراہیم نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی درخواست پر سماعت کی۔ وکیل نے موقف اختیار کیا کہ درخواست گزار کے خلاف اسلام آباد میں مقدمات درج کیے گئے ہیں، متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونا چاہتے ہیں، لیکن گرفتاری کا خدشہ ہے۔ اسلام آباد پر دھاوا بولا تو سختی سے نپٹیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے مظاہرین کو وارننگ دے دی۔ نیوز کانفرنس میں کہا، کسی کو اسلام آباد پر دھاوا نہیں بولنے دیں گے۔ بتا رہا ہوں جو ہاتھ چڑھے گا نرمی کی توقع نہ رکھیں۔ کوئی چھوٹا واقعہ بھی ہو گیا تو اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں۔ وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے آپ کو احتجاج زیب نہیں دیتا۔ امید ہے ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جس سے ملک کا نقصان ہو۔ کسی ملک کا سربراہ شہر میں موجود ہو تو دھاوا بولنا ٹھیک نہیں۔ اسلام آباد میں اس وقت حساس صورتحال ہے۔ سیکیورٹی کے انتظامات پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم تشریف لا چکے، دیگر مہمان آ رہے ہیں۔ تحریک انصاف نے ہمیشہ پاکستان کی ترقی کے خلاف کام کیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب ازما بخاری کہتی ہیں، یہ سیاسی جماعت نہیں، دہشت گردوں سے جس زبان میں بات کرنی پڑتی ہے اس میں کرنا پڑے گی۔ ہم تو بہت پرسکون اور چل ہیں، پنجاب سے کوئی نہیں نکل رہا۔ بانی پی ٹی آئی کی سالگرہ پر مینار پاکستان یا ارد گرد کے لوگوں کا کیا قصور ہے؟ سالگرہ منانی ہے تو جا کر اڈیالہ جیل کے سامنے منائیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں، ہم پرامن احتجاج پر تشدد کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ پرامن لوگوں کو کمزور نہ سمجھا جائے۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتے ہیں۔ تشدد کرنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امیر جماعت اسلامی کی ملاقات طے۔ شہباز شریف سے حافظ نعیم الرحمان کی ملاقات کچھ دیر بعد ہوگی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال اور IPP سمیت دیگر امور پر بات ہوگی۔ غزہ اور لبنان کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ ذرائع کے مطابق حافظ نعیم الرحمان وزیر اعظم کو القدس ملین مارچ میں شرکت کی دعوت دیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملائیشین وزیر اعظم انور ابراہیم کی ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ 2 طرفہ اسٹریٹجک انٹرسٹ، علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون پر بھی گفتگو۔ دونوں رہنماؤں کا پاکستان اور ملائیشیا کا فوجی تعلقات بڑھانے کی ضرورت پر زور۔ ISPR کے مطابق ملائیشین وزیر اعظم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی فوج کی قربانیوں کا اعتراف کیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ ملائیشین وزیر اعظم کی آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو ملائیشیا کے دورے کی دعوت۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے دعوت پر ملائیشین وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔
पाकिस्तान के बारे में हर मुल्क मस्बत बात कर रहा है। वजीर इत्तलात अता तारर कहते हैं मलेशिया के वजीर आज़म अनवर इब्राहिम का दौरा पाकिस्तान कामयाब रहा। हमारे मलेशिया के साथ बरादराना ताल्लुकात हैं। आलमी रहनुमाओं के दौरा पाकिस्तान से मईशत मजबूत होगी। वफूद का आना मुल्क के लिए खुश आइंद है। सऊदी अरब से आला सतह के वफूद के आने का इम्कान है। एजाज़ की बात है कि पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास मुनक्किद होने जा रहा है, जिसमें 12 ममालिक के सरबराह तशरीफ लाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पाकिस्तान के पहले सरकारी ऑटिज्म स्कूल का संग बुनियाद रख दिया। ऑटिज्म स्कूल के मॉडल का मुआयना किया और ब्रीफिंग ली। ब्रीफिंग में बताया गया कि पहला ऑटिज्म स्कूल ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर मुश्तमिल होगा। जूनियर सेक्शन के लिए 11 क्लास रूम्स और सीनियर सेक्शन के लिए 10 क्लास रूम्स बनाए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ऑटिज्म माहिरीन की फौरी तैनाती और मुशावरत से प्रोजेक्ट तैयार करने का हुक्म दे दिया। कहा कि पाकिस्तान का पहला ऑटिज्म स्कूल का प्रोजेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है। ऑटिज्म के शिकार बच्चे हमदर्दी और मोहब्बत के मुस्तहिक हैं। और मेटा के चीफ एग्जीक्यूटिव मार्क ज़ुकरबर्ग एक बार फिर दुनिया के दूसरे अमीर तरीन शख्स बन गए। ब्लूमबर्ग के मुताबिक 3 अक्टूबर को मार्क ज़ुकरबर्ग के असासों की मालियत 206.2 अरब डॉलर तक पहुंच गई, जबकि अमेज़न के बानी जेफ बेजोस 205.1 अरब डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर चले गए। स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क 256 अरब डॉलर के साथ दुनिया के अमीर तरीन शख्स बन गए। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात में राहदारी जमानत मंजूर कर ली। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को 25 अक्टूबर तक राहदारी जमानत दे दी है। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदा कामरान अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान, बताइए 25 अक्टूबर तक राहदारी जमानत मंजूर की गई है। जी ये 25 अक्टूबर तक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की राहदारी जमानत पेशावर हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गए राहदारी जमानत देने के लिए, जिसकी दरख्वास्त की समाअत चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने की और 2 जो मुकदमात है उनमें उनको 25 अक्टूबर तक राहदारी जमानत दे दी गई। अदालत का दरख्वास्त गुजार को 25 अक्टूबर मुतालिक अदालत में पेश होने की भी अहकाम जारी कर दी गई, क्योंकि ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि अगर दरख्वास्त गुजार मुतालिक अदालतों में पेश हो जाए तो वहाँ पर उनकी गिरफ्तारी का खदशा है। लिहाजा उन्होंने यहाँ पर राहदारी जमानत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी और अदालत ने जमानत भी दे दी और साथ ही ये भी हिदायत की कि मुताबिक अदालतों में बर वक्त पेश हो जाए ताकि जमानती जो है वहाँ से भी क्लियर की जा सकी। तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से 25 अक्टूबर तक 2 मुकदमात में राहदारी जमानत जो है वो मिल गई।